السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین کی بات، جہاں ہم قرآن و سنت اور شریعت کی حقیقی تعلیم کو آسان الفاظ میں پیش کرتے ہیں۔ علم، ہدایت اور روشنی، صرف دین کی بات۔ معذور ہر وہ شخص جس کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ ایک وقت پورا ایسا گزر گیا کہ وضو کے ساتھ نماز فرض ادا نہ کر سکا، وہ معذور ہے۔ یعنی پورے وقت میں اتنی دیر بھی بیماری نہ رکی کہ وضو کے ساتھ فرض ادا کر سکے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وقت میں وضو کر لے اور آخر وقت تک جتنی نمازیں چاہے اس وضو سے پڑھے۔ اس بیماری سے اس کا وضو نہیں جاتا، جیسے قطرے کی بیماری یا دست یا ہوا خارج ہونا یا تختی آنکھ سے پانی گرنا یا پھوڑے یا ناسور سے ہر وقت رطوبت بہنا یا کان ناک پستان سے پانی نکلنا، کہ یہ سب بیماریاں وضو توڑنے والی ہیں۔ ان میں جب پورا ایک وقت ایسا گزر گیا کہ ہر چند کوشش کی مگر طہارت کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو عذر ثابت ہوگا۔ جب عذر ثابت ہو گیا تو جب تک ہر نماز کے وقت ایک بار بھی وہ چیز پائے گی تو معذور ہی رہے گا۔ مثلا عورت کو نماز کا ایک پورا وقت ایسا گزر گیا جس میں استحاضہ نے اتنی مہلت نہ دی کہ طہارت کر کے فرض پڑھ لے، اور دوسرے وقت میں اتنی مہلت ملتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے، مگر اب اسے دوسری نماز کے وقت میں بھی ایک آدھ دفعہ خون آ جاتا ہے تو اب تک معذور ہے۔ یعنی عذر ثابت ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ آئندہ ہر وقت میں کثرت سے بار بار وضو توڑے والی چیز پائی جائے۔ عذر ثابت ہونے کے لیے کثرت و تکرار درکار ہے، لیکن اتنی کثرت کہ ایک فرض بھی وضو کے ساتھ ادا نہ ہو۔ بات کہ ہر نماز کے وقت اتنی کثرت ضروری نہیں بلکہ ایک بار بھی کافی ہے۔ فرض نماز کا وقت گزر جانے سے معذور کا وضو جاتا رہتا ہے۔ جیسے کسی معذور نے عصر کے وقت وضو کیا تو سورج ڈوبتے ہی وضو جاتا رہا، اور کسی نے سورج نکلنے کے بعد وضو کیا تو جب تک ظہر کا وقت ختم نہ ہو وضو نہ جائے گا۔ ابھی تک کسی فرض نماز کا وقت نہیں گیا۔ معذور کا وضو اس چیز سے نہیں جاتا جس کے سبب وہ معذور ہے۔ ہاں، اگر کوئی دوسری چیز وضو توڑنے والی پائی گئی تو وضو جاتا ہے۔ جس کو قطرے کا مرض ہو، ہوا نکلنے سے اس کا وضو جاتا رہے گا، اور جس کو ہوا نکلنے کا مرض ہو اس کا قطرہ نکلنے سے وضو جاتا رہا۔ اگر کسی ترکیب سے عذر جاتا رہے اور اس میں کمی ہو جائے تو اس ترکیب کا کرنا فرض ہے۔ مثلا کھڑے ہو کر پڑھنے سے خون بہتا رہے اور بیٹھ کر پڑھنے تو نہ بہے تو بیٹھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ معذور کو ایسا عذر ہے جس کے سبب کپڑے نجس ہو جاتے ہیں تو 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا، اور جانتا ہے کہ اتنا موقع ہے تو اسے دھو کر پاک کپڑے سے نماز پڑھ لوں گا تو دھو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگر جانتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا ہی نجس ہو جائے گا تو دھونا ضروری نہیں، اس سے پڑھے، اگرچہ جا نماز بھی آلودہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر درہم کے برابر ہے اور دھو کر پڑھنے کا موقع ہے، نماز پڑھتے پڑھتے پھر اتنا نجس نہ ہو جائے گا تو دھونا واجب ہے، اور درہم سے کم ہے اور موقع ہے تو دھونا سنت، اور اگر موقع نہیں تو ہر صورت میں معاف۔ کسی زخم سے ایسی رطوبت نکلے کہ بہے نہیں، نہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹے، نہ معذور ہو اور نہ وہ رطوبت ناپاک ہے۔ نجس کو پاک کرنے کا طریقہ۔ نجس کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسی چیز کہ وہ خود نجس ہے، جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں، جیسے شراب، پاخانہ، غبار، ایسی چیزیں جب تک اپنی اصلی حالت کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی۔ شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی، سرکہ ہو جائے اب پاک ہے۔ دوسری قسم ایسی چیزیں ہیں جو خود تو نجس نہیں بلکہ نجاست لگنے سے ناپاک ہو گئیں، جیسے کپڑے پر شراب لگ گئی تو اب کپڑا نجس ہو گیا۔ ایسی چیزوں کو پاک کرنے کی کئی طریقے ہیں۔ بعض چیزیں دھونے سے پاک ہو گئی، بعض سوکھنے سے، بعض رگڑنے سے، بعض پوچھنے سے، یعنی جلنے سے پاک ہو گئی۔ پاک پانی اور ہر پاک پتلی بہنے والی چیز جس سے نجاست دور ہو سکے اس سے ناپاک چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں، جیسے سرکہ، گلاب، چائے، کیلے کا پانی وغیرہ۔ ایسی نجس کو وضو غسل کے پاک دھن سے بھی دھو کر پاک کر سکتے ہیں۔ تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے تو اس سے بھی ہر چیز پاک ہو جائے گی، جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قے کی، پھر کئی بار دودھ پیے یہاں تک کہ قے کا اثر جاتا رہا یا پستان پاک ہو گیا۔ شوربہ، دودھ، تیل سے دھونے سے پاک نہ ہوگا، اس لیے کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی۔ نجاست اگر دلدار ہے جیسے پاخانہ، گوبر، خون وغیرہ تو دھونے میں کوئی گنتی کی شرط نہیں بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔
اگر ایک بار دھونے سے دور ہو جائے تو ایک ہی بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اگر 4-5 مرتبہ دھونے سے دور ہوگا تو 4-5 مرتبہ دھونا پڑے گا۔ ہاں اگر 3 مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو 3 بار پورا کر لینا مستحب ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ حصہ اثر یا رنگ یا بو باقی ہے تو اس سے بھی دور کرنا لازم ہے۔ ہاں اگر اس کا اثر مشکل سے جائے تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ دھو لیا پاک ہو گیا۔ صابن یا کھٹائی یا گرم پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ کپڑے یا ہاتھ پر نجس رنگ لگایا اور ناپاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دھوئے کہ صاف پانی گرنے لگے، اگرچہ کپڑے یا ہاتھ پر رنگ باقی ہے۔ زعفران یا کوئی اور رنگ کپڑا رنگنے کے لیے گھولا تھا، اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کوئی نجاست پڑ گئی تو اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو 3 بار دھو ڈالیں، پاک ہو جائے گا۔ کپڑے یا بدن پر ناپاک تیل لگا تھا، 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو، اس کی تکلف کی ضرورت نہیں۔ صابن یا گرم پانی سے دھوئے، لیکن اگر مردار کی چربی لگی تو جب تک کہ اس کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا۔ اگرچہ چھری میں خون لگ گیا یا سری میں خون بھر گیا، اسے آگ میں ڈال دیا یہاں تک کہ خون جل گیا تو چھری اور سری پاک ہو گئی۔ نجاست اگر پتلی ہے اور 3 مرتبہ دھونے اور 3 مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے پاک ہو جائے گی۔ اچھی طرح نچوڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے گا۔ اگر پھر نچوڑنے تو اس کے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا۔ دھونے والے نے اچھی طرح نچوڑ لیا مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں سے زیادہ ہے نچوڑے تو وہ ایک مکمل بوند ٹپک سکتی ہے، وہ اس کے حق پر پاک اور اسے دوسرے حق میں ناپاک ہے، اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دھوتا اور اتنا ہی نچوڑتا تو پاک نہ ہوتا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑ کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے، اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی۔ اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں۔ پہلی یا دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا۔ پھر اگر پہلی بار نچوڑنے کے بعد بھیگا اور اسے 2 مرتبہ دھونا چاہیے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو 1 مرتبہ دھویا جائے۔ یوں ہی اگر کپڑے سے جو 1 مرتبہ دھو کر نچوڑ لیا گیا تو کوئی پاک کپڑا بھیگ گیا تو یہ دوبارہ دھویا جائے، اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد سے وہ پاک کپڑا بھیگا تو 1 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ جو چیز نچوڑنے کی قابل نہیں جیسے چٹائی، جوتا، برتن وغیرہ، اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے، یوں ہی 2 بار دھوئیں اور تیسری مرتبہ جب پانی ٹپکنا بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی۔ اسی طرح جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کی قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے گا۔ اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہو جیسے چینی کے برتن یا مٹی کا پرانا استعمال، چکنا برتن یا لوہے، تانبے، پیتل وغیرہ دھاتوں کی چیزیں، تو اسے فقط 3 بار دھو لینا کافی ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑیں کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے۔ ناپاک برتن کو مٹی سے مانجھ لینا بھی بہتر ہے۔ پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں، ورنہ 3 مرتبہ دھوئیں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔